اللہ رب العزت سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد رونما ہوتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سیلاب آ گیا، تباہی مچا دی، شہروں کے شہر ڈوب گئے، زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ موت کی بھیڑ چڑھ گئے، بارشیں مسلسل برستی رہیں، سینکڑوں مکانات گر گئے، لوگ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، سائنسدان اپنے اندازے لگاتے ہیں، لیکن جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد رونما ہوتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کرۂ ارض پہ آباد کیا ہے، پھر زمین کے دو حصے ہیں، خشک حصہ بھی ہے، پانی والا بھی ہے۔ خشک حصہ چوتھائی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ 18,000 سے زائد مخلوقات اس زمین پہ آباد ہیں، لیکن یاد رکھیے اس دھرتی پہ بسنے والا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے جزا اور سزا کا تعلق تو اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے اثرات اتنے زیادہ پھیلتے ہیں کہ ساری مخلوقات متاثر ہوتی ہیں، پوری زمین متاثر ہوتی ہے، خشکی والا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے، پانی والا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، زمین میرے رب کی ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے ساتھ ہی اس زمین کی اصلاح ہے، اس زمین کی آبادی ہے۔ جب لوگ اس دھرتی پہ بغاوت والے اعمال کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے۔ جب لوگ دھرتی کو اپنے گناہوں سے گندا کر دیں، سود کی لعنت گھر گھر تک پہنچ جائے، رشوت کا بازار عام ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، گھٹیا چیز کو اعلیٰ بنا کے پیش کریں، سر عام زنا ہونے لگے، ایسے وقت میں اللہ کا عذاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تباہی ہوتی ہے۔ یہ وہ خرابی ہیں جو قرآن کریم نے پہلی امتوں کے لوگوں کی بیان کی، ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ آج وہ ساری خرابیاں ہم میں موجود ہیں۔ تم لوگ جب کسی کے گھر میں کچرا پھینکو، پھر گندگی پھینکو، پھر گندگی پھینکو، آخر وہ کب تک برداشت کرے گا؟ ایک دن غصہ میں آ کے بولے گا تم ہوتے کون ہو میرے گھر کو گندا کرنے والے؟ کائنات میرے اللہ کی ہے، دھرتی میرے رب کی ہے۔ جب ہم اس پہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے عذاب ہماری طرف آتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے، سب گناہوں کی سزا بھی نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر انسان کو ان کے تمام گناہوں کی سزا دنیا میں دے دی جائے تو کوئی ذی روح دھرتی پہ زندہ نہ بچے، لیکن اللہ رب العزت نے گناہوں کی سزا کا تعلق آگے رکھا ہے۔ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں، مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس عذاب کو ٹال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، سیرت کی کتابیں کھولیے۔ صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی تھی کہ دھرتی کے کسی خطے پہ بھی وبا پھوٹی ہے، سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کانپ جاتے تھے، اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے تھے اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی کہاں تک پہنچا ہے، ہمارے گھر تو محفوظ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور توبہ کریں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ رب العزت اس آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔